اپنے بزرگوں کو یادیں کرنا یہ سکھایا رب کائنات نے۔ اللہ کا کوئی بزرگ نہیں ہے، اللہ کے سارے بندے ہیں، بندوں میں اس کے وہ بندے ہیں جن کو اس نے بزرگ بنا دیا، نبی بنائے، اور ہمارے آقا سب نبیوں کے سردار بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتارا رب کائنات نے، خود اس نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب علیہ السلام بی مریم کو یاد کرے، ان کا ذکر کرے، اس کی شان سنائیں، اس کے بیٹے کی شان سنائیں، اور اس کے بیٹے کی شان، اس کی نبوت کا ذکر کریں، اور مریم کی صداقت کا بیان کریں، شرافت کا، اور ان کی طہارت کا بیان فرمائیں، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ مرد ولیوں کا ذکر نہیں، عورتیں جو ولی ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جو اذکار ہیں قرآن پاک میں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان علیہ السلام کو فرمایا، اے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ اپنے قرابت داروں کو بلائیں اور ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اور ان کو دوزخ کا ڈر سنائیں، تاکہ وہ تیاری کرے کہ ہم نے آخرت میں کیا پانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ آج دنیا میں عمل کریں گے، جنت بن جائے گی قبر، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھے، 26 نمبر سورت ہے الشعراء، آیت نمبر 214 ہے، اس کی تفسیر میں پڑھیں۔ آپ کو ابو قبیس پر چڑھ گئے، مسجد آپ کے پاس نہیں تھی اس وقت کوئی، کیوں کہ مسجد پر قبضہ تھا مشرکین کا، کفار کا قبضہ تھا، خانہ کعبہ بتوں سے سجایا ہوا تھا۔ تو آپ پہاڑی پر چڑھ گئے اور پہاڑی پر تشریف لے گئے، آپ نے یا عدی یا فہر یا قریش اپنی آوازیں دی، تو سب کے گھروں میں آواز چلی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے اپنے قبیلے کو لوگوں کو بلایا، برادری کو اکٹھا کیا۔ یہ طریقہ ہے اللہ پاک کی بات سنانے کا، برادری اکٹھی کرنی چاہیے، بہن بھائی کو بلانا چاہیے، دوست احباب کو بلانا چاہیے، اور بس سے نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں بلا لے، سڑک پہ بلا لے، پہاڑی پر بلا لے، شادی آلواز کا میرے وہاں بلا لے، ذکر ان کا کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر آواز دے کے بتا دیا کہ اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جو جگہ ملے وہیں چلے۔